رضوان رضی صاحب موجود ہیں۔ رضوان رضی صاحب، اب جس طرح سے بلے کا نشان واپس لے لیا گیا ہے، اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے مزید آنے والے دنوں میں کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں؟ ایک تو ان کے پاس کوئی پلان بی ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے تو یہ ایک ٹریجڈی ہوگی۔ پاکستان کے اندر سیاسی قوتیں جو ہیں اور سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ سیاسی عمل کا حصہ ہیں اور جمہوریت کے لیے بہت ضروری ہیں، اور اگر کسی سیاسی پارٹی کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ اہل پاکستان کا نقصان ہے، آپ کا نقصان ہے، میرا نقصان ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کے ساتھ اختلاف کرنے، جہاں پہ اتفاق کرنے والے ہو سکتے ہیں وہاں پہ اس سے زیادہ اختلاف کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کو جو نقصان پہنچے گا وہ پاکستان کی سیاست اور الٹیمیٹلی جمہوریت کے لیے نقصان ہوگا۔ یہ تو پہلے بات اپنی جگہ کے اوپر رہنی چاہیے۔ اب بدقسمتی سے اس وقت جو ہے ان کے پاس کوئی پلان بی نظر نہیں آتا۔ پہلا پلان تو یہ ہے جس کا وہ اظہار بھی کر چکے ہیں، جو بیرسٹر گوہر صاحب ان کے وکیل تھے اور قائم مقام چیئرمین بھی بنائے گئے تھے، وہ اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ وہ عدالت میں اس کے خلاف اپیل لے کے جائیں گے، اور اگر آپ وہ فیصلہ پڑھیں جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دیا ہے، وہ بڑا اسٹرانگ گراؤنڈ کے اوپر کیا ہوا فیصلہ ہے۔ 4 دفعہ ان کو یہ موقع فراہم کیا گیا 2020 سے لے کے آنورڈ کہ وہ اپنے پارٹی کے الیکشن کروائیں، اور جب چوتھی دفعہ انہوں نے الیکشن کروائے تو اپنی ہی پارٹی کے قانون کو انہوں نے وائلیٹ کر دیا۔ تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پلان بی ان کے پاس ایک تو یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا، اس وقت سوشل میڈیا پہ یہ بات بھی پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے سرکولیٹ کی جا رہی ہے کہ انہوں نے کوئی ڈمی پارٹی رجسٹر کروا کے رکھی ہوئی تھی جس کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے، اور اپنی ریزرو سیٹیں بچانے کے لیے، جو کہ اگر آزاد صورت میں پارٹی کے تمام ارکان لڑتے ہیں تو وہ دستیاب نہیں ہوں گی، تو وہ ریزرو سیٹیں بچانے کے لیے وہ کسی ڈمی پارٹی کا بھی سہارا لے سکتے ہیں۔ اور ممکنہ طور پر اس کا نام کیا ہو سکتا ہے پارٹی کا، ڈمی پارٹی کا؟ وہ جو پارٹی انہوں نے کوئی راہ حق یا اس طرح کا کوئی نام رجسٹر کروایا ہوا ہے، یہ ان کے اندرونی حلقے بتا رہے ہیں، تو وہ جو ہے اس سے بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں، اور شیخ رشید صاحب کی جو عوامی مسلم لیگ ہے وہ اس کے ذریعے بھی انتخابی میدان میں کود سکتے ہیں۔ دونوں صورتوں کے اندر جتنا مؤثر ان کا ابلاغ ہے، کمیونیکیشن ہے، انہیں زیادہ مشکل پیش نہیں آنی چاہیے کہ وہ اپنے ووٹر کو نئی منزلوں کا رستہ بتا سکیں۔ اچھا رضوان رضی صاحب، یہ بھی تو باتیں کی جا رہی ہیں کہ پی ٹی آئی، جیسے ماضی میں بھی مثالیں ملتی ہیں، آپ زیادہ بہتر ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں کہ جب پیپلز پارٹی سے نشان واپس دیا گیا تھا، تلوار کا نشان، اس کے بعد انہوں نے تیر کا نشان لڑا، تو ابھی کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ پی ٹی آئی کو سیاسی حکمت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور کس طرح سے اس تمام تر صورتحال کو ٹیکل کرنا چاہیے تاکہ پارٹی کو بچایا جا سکے؟ دیکھیے، مطلب یہ کوئی نیا تو نہیں ہو رہا پی ٹی آئی کے ساتھ، یہ پہلے دوسری پارٹیوں پہ ہو چکا ہے، بلکہ 2002 کے اندر پیپلز پارٹی نے ایک نئی پیپلز پارٹی بھی پارلیمنٹیرین بھی رجسٹر کروا لی تھی، اور وہ ابھی تک اس کی رجسٹریشن مینٹین کرتے ہیں۔ اس کا جو سالانہ آڈٹ اپنے ریٹرن فائل کرتے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس، اور جو ہے وہ مطلب زرداری صاحب اس کے چیئرمین ہیں آج کل نا، آصف علی زرداری صاحب۔ تو اسی طرح پی ایم ایل این جو ہے وہ بھی کسی دور میں 18 سیٹوں تک محدود کر دی گئی تھی، اور انہوں نے بہرحال کوئی الٹرنیٹو رجسٹر نہیں کروایا، لیکن محدود تو ہوا۔ اور اسی طرح پی ٹی آئی پہ بھی اگر وہ وقت آیا ہے ان کے اپنے اعمال کے نتیجے کے اندر، تو ڈیفینیٹلی وہ اس سے لرن کریں گے۔ اور مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے جو ہے جب وہ زمان پارک میں مقیم تھے تو ہمیں ذرائع کے حوالے سے یہ خبر پتہ چلی تھی کہ کچھ اپنے وکلا سے اس حوالے سے مشورہ کیا ہے کہ وہ ایک اور پولیٹیکل اینٹی رجسٹر کروانا چاہ رہے ہیں۔ میں آپ کو اپنی ذاتی انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، وہ ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی اس کے بارے میں تو تصدیق نہیں ہو پائی، لیکن جن لوگوں سے مشورہ ہوا تھا، چونکہ انہوں نے مجھے یہ بات شیئر کی تھی۔ مشورہ دینے والے بھی تو جو لوگ تھے، آپ کو معلوم ہے کس طرح کے مشورے دیتے تھے؟ ہاں،
اور ظاہر ہے کہ مشیر جو ہوتے ہیں وہ بھی الٹرٹ مشورے دیتے ہیں، جس طرح کے ان کے لیگل مشیران نے جب ان کی سزا رضی صاحب آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن خان صاحب مشورے بھی تو وہی سنتے تھے جو وہ سننا چاہتے تھے۔ ہاں وہ بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اخلاص کے ساتھ کسی کے ساتھ چل رہے ہوں تو آپ کو وہ مشورہ دینا چاہیے جو ان کے مفاد میں بہتر ہو، وہ نہیں مشورہ دینا چاہیے جو وہ سننا چاہ رہے ہیں۔ رضی صاحب آخری سوال، آپ کو لگتا ہے یہ ہر پارٹی، جیسے آپ نے کہا ہر پارٹی کے ساتھ یہ ہوا ہے، ابھی جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے اس سے وہ سبق حاصل کریں گے یا نہیں؟ دیکھیے یہ تو میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، نہیں ان کے ایٹیٹیوڈ سے آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے پارٹی کو آپ بڑی آسانی سے دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک 9 مئی والے اور ایک 8 مئی والے۔ 8 مئی کو جو لوگ اس کاروائی سے اختلاف کرتے ہوئے گھروں کو چلے گئے تھے، ان کے لیے آج بھی سیاست کے دروازے کھلے ہیں اور پارٹی انہی کے ذریعے ہی سیاست میں زندہ رہنے کی کوشش کر رہی ہے۔ 9 مئی والوں کو بہرحال قانون کے سامنے سرنڈر کرنا پڑے گا اور 8 مئی والوں کو موقع ملے گا کہ وہ آگے پارٹی کی جو ہے وہ رضوان صاحب بڑی خوبصورتی سے آپ نے بتایا 8 مئی والے کون ہیں، 9 مئی والے کون ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے رضوان رضی صاحب سے